طلبہ و طالبات فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح آپ پڑھائی کر کے اپنا وقت اور اپنے والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بچوں، in this chapter we are going to discuss about the savior of mankind, means Hazrat Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم. Before his arrival, the condition of Arabs was pitiable. They were involved in many social evils. At that time, mankind stood on the verge of chaos. At that time, Allah Almighty sent His beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the survival of mankind. At the age of 38 years, when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was present in the cave of Hira, Allah Almighty conveyed His message to him through Hazrat Jibreel alayhi salam. Allah sent His divine message continuously for the next 23 years. The pagans of Arabs became against the Holy Prophet, peace be upon him, and teased him by many ways. They used to mount pressure on him by his Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's relatives, but he sallallahu alaihi wasallam responded very clearly. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last prophet of Allah and has the greatest influence on the mankind. His teachings and his life is a source of motivation and guidance for humanity. So students, this was the introduction about this chapter. We will discuss about the more informations and points further in today's topic. بیٹا لاسٹ لیکچر میں ہم نے قرآنک ورس کے تک ہم نے کر لیا تھا، مینز جو فرسٹ آیت اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی تھی، وہاں تک ہم نے کر لیا تھا۔ نیکسٹ ہے پیراگراف نمبر 6، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. پیغام الہی کا نزول جو اگلے 23 سال تک جاری رہا شروع ہو چکا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کے اتحاد کے باضابطہ اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر ریولیوشن کا مطلب ہے اعلان کرنا یا پھر کمیونیکیٹنگ ڈیوائن ٹروتھ۔ نیکسٹ ہے بیٹا پروکلیم کا مطلب ہے اناؤنس پبلکلی۔ His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life, and led mankind to the light of faith and divine bliss. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد حیات توہم پرستی، جہالت اور بد اعتقادی کے سلسلے کو ختم کرنا اور زندگی کا اعلیٰ و عرفہ تصور قائم کرنا اور بنی نوع انسان کو ایمان کی روشنی اور نعمت خداوندی کے لیے رہنمائی کرنا تھا۔ سپرسٹیشن کا مطلب ہے توہم پرستی۔ اگنورنس کا مطلب ہے جہالت۔ ڈس بلیف مین بد اعتقادی، یعنی کہ کسی صحیح بات پر اعتقاد یا ایمان نہ رکھنا۔ In this paragraph, the author announced about the
اور ٹیل اباؤٹ دا مشن آف دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل میں دنیا میں آنے کے مشن یا کام کیا تھے، ان کے اوپر اس پیراگراف کے اندر روشنی ڈالی گئی ہے۔ Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagans Arabs started to mount pressure on the Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam and his followers. کیونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں کفار کے تسلط کے لیے خطرہ بن رہا تھا، اس لیے کفار عرب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ مینز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایمان یا جو اسلام لے کر آئے تھے وہ کفار کے لیے اس وقت بہت بڑا خطرہ بن چکا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے کفار کا رعب و دبدبہ، ان کے جو ظلم ہے ان سے منع کیا جاتا تھا، وہ کم ہو رہے تھے دن بدن۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فالوورز تھے ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد کو چھوڑ دیں اور بت پرستی اختیار کر لیں۔ ریناؤنس کا مطلب ہے چھوڑ دینا، ابینڈن یعنی کہ ابینڈن کا مطلب بھی چھوڑ دینا ہوتا ہے، تو یہ اس کا سینونیم آئے گا ریناؤنس کا۔ اور آئیڈل ورشپنگ مین بت پرستی۔ On one occasion ایک موقع پر they sent a delegation to the رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam answered with these memorable words. ایک موقع پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفد بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ اپنے آپ کو الجھن میں پا کر انہوں نے کس نے حضرت ابو طالب کی بات ہو رہی کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صورتحال کی وضاحت کی۔ یہاں پر بیٹا ڈیلیگیشن کا مطلب ہوتا ہے انوائے، مینز کوئی ہم اگر کسی کو کسی کے پاس بھیج دیں کسی سفارش کے لیے، کوئی شخص کو جو کہ بڑا ہو جس کی بات مانی جائے، وہ ڈیلیگیشن کے طور پہ کام کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ریسٹرین۔ ریسٹرین کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ یا پریونٹ کرنا۔ ڈیلیما مینز اے ڈیفیکلٹ سچویشن۔ The رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم answered with these memorable words. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا: My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. میرے پیارے چچا جان، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کو ترک نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ میں زمین پر سچا دین قائم کرنے کی کوشش کروں گا اور یا اس کوشش میں میں ختم ہو جاؤں گا۔ The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, Son of my brother, go thy way, none will dare touch thee, I shall never forsake thee. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا: میرے بھائی کے بیٹے، اپنے رستے پر چلتے جاؤ، کوئی تمہیں چھونے کی جرت نہیں کر سکتا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ Determination means willpower. Dear students, the questions of these box questions are given in the next slide.
First one, what was the mission of the Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم؟ تو اس کا آنسر ہے his صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life and led mankind to the light of faith and divine bliss. And the second question is, why did pagan Arabs send a delegation to the Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم? Pagan means disbelievers. The pagan Arabs sent a delegation to the Rasul's uncle for the purpose of restraining the Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم from preaching Allah's message. Let's move to the paragraph number 9. And the Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him, imbued with divine guidance and firm resolve. The Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. Imbued mean inspire. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر چلتے رہے جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنا تھا. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان اور وقار کے ساتھ تمام کٹھن صورتحال کا مقابلہ کیا. گائیڈنس مینز رہنمائی، ریزولو مین ارادہ کرنا، فرم ریزولو پختہ ارادہ کرنا، امبیوڈ بھرا ہوا. ان نو ٹائم ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول ان اسپرچول اینڈ ورلڈلی ڈومینز. جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ممکنہ حد تک اعلیٰ ترین مرتبے پر سرفراز کر دیا یا پہنچا دیا. ایلیویٹڈ مین سرفراز کرنا، پہنچا دینا. پاسبل ممکن، اسپرچول روحانی، ورڈلی دنیاوی حساب سے. He was also a driving force behind Arab conquests which have created an everlasting impression on human history. No wonder he is universally acknowledged and the most influential figure in history. In the words of Michael Hart, a great historian, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب کی ان فتوحات کے پیچھے بھی ایک محرک طاقت تھی جنہوں نے انسانی تاریخ پر دائمی تاثر مرتب کیا. یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمی سطح پر تاریخ کی انتہائی با اثر شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے. کنکویسٹ کا مطلب ہوتا ہے فتوحات. ایور لاسٹنگ نیور اینڈنگ کبھی ختم نہ ہونے والی. امپریشن تاثرات ہیں. ایکنالج تسلیم کرنا، کسی چیز کو مان جانا. انفلوئنشل انتہائی با ادب کہہ لیں یا ایسا جس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہو. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ، مائیکل ہارٹ نامی ایک شخص جو کہ اے گریٹ ہسٹورین، ایک عظیم تاریخ دان تھا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے عقائد اور اس کے بنیادی مذہبی اور اخلاقی اصولوں دونوں ہی کو قائم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی احکامات کو قائم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا. پروسلٹائزنگ مینز پریچنگ، تبلیغ کرنا، پریچ کرنا. اینڈ ایتھیکلز مینز اخلاقی حوالے سے یا اخلاقی ضوابط کے حوالے سے. ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹس ہی may well
rank as the most influential political leader of all time. در حقیقت عرب کی فتوحات کے پیچھے مضبوط طاقت ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے انتہائی با اثر سیاسی قائد کا درجہ بخوبی دیا جا سکتا ہے۔ انفلوئنشیل، با اثر، کنکویسٹ کا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ فتوحات ہے یہاں پر، اور اس کے علاوہ ڈرائیونگ فورس، مضبوط طاقت، یا پھر ایسی کوئی شخصیت جو کہ کسی چیز کو چلا رہی ہو۔ The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. 7ویں صدی کی عربوں کی فتوحات انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں جو آج تک جاری ہے۔ Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی شرافت کی مرہون منت ہے۔ ٹرانسفارمیشن مینز complete change in somebody. Thorough means complete. سوسائٹی سوسائٹی جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے کسی چیز میں تبدیلی کرے یا اس کے اوپر چینجنگ لے آئے، ٹھیک ہے۔ Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, his morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تقلید کے لیے کامل نمونہ ہے، یعنی کہ ایک ایسی شخصیت ہیں ہمارے سامنے جن کی ہم بھرپور طریقے سے جن کو فالو کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کی عملی شکل ہیں۔ Embodiment means living example. The final words about the savior of mankind in the Holy Quran، قرآن پاک کے اندر بنی نوع انسان کے نجات دہندہ کے بارے میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے حتمی الفاظ یہ ہیں: او نبی، surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ شیورلی یقیناً، وٹنس گواہ، بیئرر لانے والا یا رکھنے والا، وارنر آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، پرمیشن اجازت۔ So students, in this chapter we discussed about the brief history of the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam life before and after the Nabuwat. We discussed about the situation of Arabs people and about their problems related to society and characters. We discussed in this chapter about the social evils which were spread greatly in the people. He sallallahu alaihi wasallam was sent by the Allah for the survival of the mankind on the earth. He sallallahu alaihi wasallam has the utmost desire to solve the problems or change the world according to Islamic rules.
Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam has a complete morals and characters which help him to improve the situation of the people of Arab. The Rasul sallallahu alaihi wasallam, the last prophet of Allah Almighty, has the greatest influence on the mankind. His teachings and his life is a source of motivation and guidance for the humanity. تو بیٹا ہم نے اس پورے چیپٹر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا کہ ان کی دنیا میں آمد سے پہلے عرب کے حالات جو ہیں وہ کتنے قابل رحم تھے، وہ مختلف قسم کی معاشرتی برائیوں کا شکار تھے، اور جو انسانیت جو تھی وہ اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ کافی حد تک ان معاشرتی برائیوں کا شکار ہو چکے تھے، اور نہ صرف معاشرتی برائیوں کا بلکہ اخلاقی اور کردار کے حوالے سے بھی بہت ساری برائیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے بچاؤ کے لیے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میسج پہنچانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تقریباً 23 سال کے عرصے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرماتے رہے، جو کہ اللہ پاک کی طرف سے پیغام تھے، اور اس وقت ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہیں۔ تو مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے بہت ساری حرکات کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے مختلف ان کے رشتہ داروں کا سہارا لیا، ان کے پیروکاروں کا سہارا لیا، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کے پھیلاؤ سے روک سکیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلیئرلی یہ بات بتا دی کہ اگر کفار مکہ ان کے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی وہ اسلام کی اشاعت سے نہیں رکیں گے، اور یا تو وہ اس کوشش میں ختم ہو جائیں گے یا پھر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیں گے۔ تو اس چیپٹر کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت کے لیے ترغیب اور رہنمائی کا ذریعہ تھی۔ آئی ہوپ بیٹا آپ سب کو اس چیپٹر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بچوں، آپ کے لیے ہر مضمون کی ویڈیوز اسی یوٹیوب چینل پر دستیاب ہیں، آپ اپنی پڑھائی شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔